الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و صحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى على اللہ کذبا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار وقال ایضا الدین النصیحہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین و ناظرین، دین بھلائی ہے، ایک طویل سلسلہ ہے ہمارا، اور اس کا یہ 24واں مقالہ ہے جس کا عنوان ہے اتہام مرزا غلام احمد قادیانی بر احادیث خیر الانام۔ اس کے اندر ہم ایک سلسلہ وار مثالیں بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے خیر الانام حضرت رحمت للعالمین حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وضع شدہ اور خود بناوٹی حدیثوں کو حدیث رسول کہا۔ تو آج ہم اسی کا 21واں نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی ریویو آف ریلیجنس، یہ بھی روحانی خزائن کے اندر مندرج ہے، یعنی اس کے اندر وہ مجموعہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کا، اور اس کی 11ویں جلد ہے، 427 صفحہ ہے۔ اب مرزا صاحب کیا کہتے ہیں، یہ سننے والی بات ہے۔ اور حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس مسیح موعود کی 13ویں صدی میں پیدائش ہوگی اور 14ویں صدی میں اس کا ظہور ہوگا۔ اب چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام ان کے نزول کا عقیدہ مسلمان امت میں موجود ہے، مسلمانوں سے پہلے عیسائی امت میں بھی یہ چیز موجود تھی، اور قرآن نے یہ صراحت فرمائی کہ وہ آسمان کی طرف اللہ نے انہیں اٹھا لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بتایا کہ وہ اتریں گے۔ اب مرزا صاحب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں اور حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کیا کہ مسیح موعود کی 13ویں صدی میں پیدائش ہوگی۔ اب دیکھیں، نزول مسیح یہ مسلمان امت کا عقیدہ ہے، اور پیدائش مسیح یہ قادیانی امت کا عقیدہ ہے۔ اب آپ دیکھیں بنیادی طور پر یہ 2 امتیں ہیں، تو کس طرح قادیانی یہ کہتے ہیں کہ ہم جی مسلمانوں کی طرح شلوار قمیض پہنتے ہیں، مسلمانوں کی طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، مسلمانوں کی طرح کا کھانا کھاتے ہیں۔ عجیب بات ہے، کس چیز میں تم مسلمان امت سے ملتے ہو؟ کیا ظاہری مظہر جو ہے اس سے ایمانیات کا پتہ چلتا ہے؟ ایمان تو عقیدے اور ان مسلمات کو تسلیم کرنے کا نام ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے قرآن اور حدیث میں بیان کیا۔ امت مسلمہ کا عہد اول سے آج تک یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح نازل ہوں گے، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم الشرائع کے شرح کرنے والے ہوں گے، اور ان کے ہاتھوں اسلام کا غلبہ ہوگا، اور تمام ملتیں ملت اسلام سے مغلوب ہوں گی۔ اب آپ دیکھیں، عیسائیوں نے یہ کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا کہ وہ تو اللہ کے نافرمان ہیں، مسلمانوں نے کہا عبد اللہ و رسولہ، اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اب حق کیا ہے؟ وہ جسے قرآن بیان کرے، رفعہ اللہ الیہ۔ اب جس کو اللہ اوپر لے جائے
وہ پیدا نہیں ہوتا، وہ نازل ہوتا ہے۔ اب مرزا صاحب کہتے ہیں حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے۔ اب یہ ہے اصل بات کہ کس طرح جرأت کر کے کمال جسارت سے مرزا صاحب الفاظ کو وضع کرتے ہیں، پھر انہیں حدیث کا نام دیتے ہیں۔ کیا ثابت ہے کہ 13ویں صدی میں پیدائش ہوگی اور 14ویں صدی میں اس کا ظہور ہوگا۔ اب ہمارا صاف سوال ہے قادیانیت سے کہ مسیح موعود تو نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے، یہی حدیث نے بیان کیا ہے۔ پھر ان کے سن نزول کے بارے میں کسی حدیث میں ذکر نہیں کہ کب آئیں گے، نہ کسی امت کے سلف و خلف نے اس مسئلے میں تعیین کی ہے ان کے نزول کی، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ قول کہ 13ویں میں پیدا ہو کے 14ویں میں ظاہر ہوں گے سراسر وضع ہے اور کذب ہے، اور اپنی طرف سے بات کو بنا کے رسول اللہ کی طرف منسوب کر دینا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص مجھ پہ احادیث وضع کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ اب اس کا اسی باب سے 22واں نمونہ دیکھیں مرزا صاحب کی وضع کرنے کا۔ ایک کتاب ہے ان کی ضرورت امام، یہ بھی روحانی خزائن کے اندر مندرج ہے۔ اس کی 13ویں جلد اور صفحہ نمبر 475 میں مرزا صاحب یوں رقم تراز ہیں، کیا پچھلے نبیوں کی کتابوں اور احادیث نبویہ، اب دیکھیں دو چیزوں کا ذکر ہے، پہلے نبیوں کی کتابوں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ اب دونوں پہ دیکھیں مرزا صاحب کیسے کذب بیانی کر رہے ہیں، کیسے جسارت کر رہے ہیں کہ مسیح موعود کے ظہور کے وقت یہ انتشار نورانیت اس حد تک ہوگا۔ دیکھیں کیسی عجیب بات کہہ رہے ہیں، انتشار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ عورتوں کو بھی الہام شروع ہو جائے گا اور نابالغ بچے نبوت کا دعویٰ کریں گے اور عوام الناس روح القدس سے بولیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آخر کس کی خاطر، کن بچوں کی خاطر، کن عورتوں کی خاطر مرزا صاحب نے یہ سب کچھ وضع کیا ہے؟ کن نابالغ بچوں کے لیے جھوٹی نبوت کو مرزا صاحب تقسیم کر رہے ہیں؟ کن عورتوں کو الہام اس وصف کے ساتھ موصوف کر رہے ہیں؟ اور کون سے عوام ہیں جن کو روح القدس کی تائید حاصل ہوگی اور وہ بات کریں گے؟ اب یہ مرزا صاحب اس کو منسوب کر رہے ہیں پہلے نبیوں کی کتابوں کی طرف اور احادیث کی طرف، یعنی مضمون جتنا وضع ہوا وہ بھی غلط، اور پھر اس کی نسبت اور مرجع جو بتایا گیا پہلے انبیاء کی کتابیں اور احادیث نبویہ، یہ بھی غلط۔ تو پھر اس موضوع بات کو سید الخلق، سید المرسلین، اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب کیا اور سابقہ انبیاء علیہم السلام کی طرف منسوب کر دیا، والعیاذ باللہ۔ اب یہ بات جس کی کوئی اصل ہی نہیں، یقیناً یہ قائل کے جھوٹا ہونے اور وضاح ہونے کی دلیل ہے۔ اب آگے چلیے 23واں نمونہ دیکھیں۔ تحفہ ندوہ، یہ مرزا صاحب کی کتاب ہے، یہ روحانی خزائن کی 19ویں جلد اور اس کا صفحہ 196 ہے۔ کیا ہے وہاں؟ اب سنے غور سے، یہ نص میں پڑھنے لگا ہوں۔ قرآن نے گواہی دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گواہی دی ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن کی طرف بھی منسوب ہو رہا ہے، جناب رسول اللہ کی طرف بھی منسوب ہو رہا ہے۔ آگے چلیں۔ پہلے نبیوں نے میرے آنے کا زمانہ متعین کر دیا ہے کہ جو یہی زمانہ ہے،
قرآن نے اور قرآن بھی میرے آنے کا زمانہ متعین کرتا ہے کہ جو یہی زمانہ ہے، اور میرے لیے آسمان سے گواہی دی، آسمان نے گواہی دی، زمین نے بھی گواہی دی، اور کوئی نبی نہیں جو میرے لیے گواہی نہ دے چکا ہو۔ غور کریں احباب، غور کریں کہ اس نص میں جو مرزا صاحب کی موضوع ہے اور وضع کی ہوئی ہے، اب دیکھیں اس پہ کس کس پہ اتہام ہو رہا ہے جھوٹا، اور نسبت ہو رہی ہے جھوٹی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر سب سے پہلے، اس کے بعد تمام سابقہ رسولوں پر، اور پھر خود حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یعنی ایسا افتراء پردازی کا نمونہ شاید ہی وضع حدیث کی تاریخ میں ہمیں ملتا ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ، رسول اور سابقہ انبیاء کے بعد قرآن، پھر آگے آسمان، اور پھر آگے زمین، سب کو مرزا صاحب نے شریک کر لیا۔ اب اندازہ کر لیں، اس قول کی کذب کے لیے یہی بات کافی گواہ ہے، کیونکہ پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ ایسی گواہی اور ایسا شاہد اس دنیا میں کوئی نہیں، محض مرزا قادیانی ہی کا یہ افتراء ہے، جس نے اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ انبیاء، پھر آسمان اور زمین، سبھی پہ افتراء پردازی کی۔ 24واں نمونہ بھی اسی چیز کا ملاحظہ کیجئے۔ آئینہ کمالات، اس میں مرزا قادیانی لکھتے ہیں آئینہ کمالات اسلام، یہ بھی روحانی خزائن کے اندر ہی مندرج ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 356 اور جلد 5 میں کہتا ہے، اور میرا یہ بیان ہے کہ میرے تمام دعاوی قرآن کریم اور حدیث نبویہ اور اولیاء گزشتہ کی پیش گوئیوں سے ثابت ہیں۔ اب دیکھیں پہلے کن کن پہ الزام لگایا اور ابھی کن کن پہ لگا رہے ہیں، اور بات اپنی کر رہے ہیں کہ میرے جتنے دعوے میں نے کیے کہ میں محدث ہوں، میں بالقوہ نبی ہوں، میں بالذلی نبی ہوں، بروزی نبی ہوں، میں جناب علی غیر تشریعی نبی ہوں، میں تشریعی نبی ہوں، میں کرسچن ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، یعنی جتنے دعوے کیے ان سب کی دلیل کہاں سے ہے؟ قرآن کریم میں، اور اس کے بعد حدیث نبویہ میں، اور تیسری بات جتنے اولیاء گزرے ہیں ان سب کی پیش گوئیاں۔ دیکھیں 3 باتیں مرزا صاحب نے اپنے دعووں کی سچائی میں پیش کیے۔ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 حدیث نبویہ، اور نمبر 3 اولیاء اللہ کی پیش گوئیاں۔ لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے دعوے، جیسے ہم نے اشارہ کیا، میں مجدد ہوں، میں محدث ہوں، میں ذلی نبی ہوں، میں جناب غیر تشریعی نبی ہوں، میں ایک طرف سے نبی ہوں، ایک طرف سے امتی ہوں، وغیرہ وغیرہ، یہ سبھی ان کو کہاں سے ثابت کر رہا ہے؟ قرآن کریم سے، احادیث نبویہ سے، اور اولیاء کرام جتنے آئے ہیں ان کی پیش گوئیوں سے مؤید ہیں۔ اب آپ سنیں، جتنے مسلمان دنیا میں قرآن کریم پڑھتے ہیں سبھی جانتے ہیں کہ نہ مرزا صاحب کا کوئی ذکر ہے، نہ ان کے دعووں کا، نہ ہی کسی حدیث میں ان کا نام ہے، نہ ان کے دعووں کا ذکر ہے، اور اللہ کے جس قدر اولیاء اور صالحین اس امت میں گزرے ہیں انہوں نے کسی نے کوئی پیش گوئی نہیں کی۔
تو بلا شک و شبہ یہ جتنا کلام مرزا صاحب کا ہم نے نقل کیا ہے ان کی کتاب سے، یہ سارے کا سارا موضوع کلام ہے، یعنی وضع ہوا، بناوٹی کلام، خود بنایا ہوا، اور پھر وضع کرنے کے بعد مرزا صاحب نے کمال جسارت سے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا، اللہ کے نبی کی طرف منسوب کیا، اور اس امت کے اولیاء اللہ کی طرف منسوب کیا۔ کتنی بڑی افتراء پردازی ہے اللہ کی ذات گرامی پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس امت کے صالحین اولیاء پہ۔ ایسی جسارت اس امت کی تاریخ میں، بلکہ سابقہ امتوں کی بھی تاریخ میں، ایسا وضع، ایسا جھوٹ گننے والا انسان آج تک اس دنیا میں نہ آیا ہوگا۔ نہ اس نے پہلے نبیوں کو چھوڑا، نہ صالحین کو چھوڑا، نہ اولیاء کو چھوڑا، بلکہ آسمان و زمین کو نہ چھوڑا، پھر ان کے خالق پر بھی یہ الزام لگایا۔ تو اب یہ سارے کا سارا کھلی دلیل ہے کہ اس قول کا قائل کذاب اور دجال ہے، اور حق سچ فرمایا حضرت خاتم النبیین نے کہ میرے بعد دعوی نبوت کرنے والا کذاب بھی ہوگا اور دجال بھی، اور یہ مرزے کے تمام دعوے اعجاز کے طور پہ، معجزہ کے طور پہ نبی برحق کے حق ہونے کی بھی دلیل، اور اس کی کذب اور اس کی امت کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی دلیل ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔